چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے پہ ہے جب جانے والے کے راستے پہ ہے جب جانے والے میرا دل بھی چمک دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مدینے کے گیت خدا تجھ کو رکھے مدینے کے گیت خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھا ہے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھا ہے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب میرے ساتھ مل کر آپ حضرات اس کلام میں شامل ہو جائے انشاءاللہ پڑھنے میں سننے میں بڑا مزہ آئے گا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ
یتیم بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے دی شان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے دی شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم وہ جگ کے سردار مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ ہمارے درمیان حضور مفکر اہل سنت حضور صاحب قبلہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ انشاءاللہ ان کے خطاب سے پہلے صاحب خانہ بٹو بھیا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شال پوشی اور گل کوشی فرما کر شکریہ کا موقع دے۔ اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب آپ کے سامنے حضور صاحب قبلہ آئیں گے اور ہم تمام کو نصیحت انداز بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و تحفے ہم تمام کو آج کی اس محفل میلاد پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی اس نیک اور پاکیزہ مجلس کی حاضری کو قبول فرما اور ہم تمام کے نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غلاموں کو خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ ساری کی ساری حضور کی تعریف کے لیے ہیں۔ ان مجلسوں کے ذریعے سے، ان محفلوں کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قسم کی مجلسوں سے دوبالا ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ ہم اور ہماری مجلس کوئی معنی نہیں رکھتی، نہ ہمارا کچھ معنی ہے اور نہ ہم تمام کا اکٹھا ہونا کچھ معنی ہے۔ ہم اور ہماری مجلس کچھ معنی نہیں رکھتی، لیکن جس پیغمبر کی مجلس ہم منا رہے ہیں اس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ ان کی تعریف جس مجلس میں کی جائے وہ اس مجلس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اذان کے بعد اذان کا جواب دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم
محفل میلاد اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ اور اس کی مرضی کی یہ محفل ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی مجلسوں میں بندوں کے حاضر ہونے کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ ہم اور آپ ہماری حیثیت سے محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہماری حیثیت، ہماری طاقت و قوت کے لحاظ سے ان محفلوں کا انعقاد ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، پیدائش کا جب وقت قریب آیا تو وہاں پر بھی فرشتوں کی مجلسیں، فرشتوں کی محفلیں منعقد ہوتی رہی، فرشتے خوش ہوتے رہے۔ آسمان میں، زمین میں، جہاں کہیں فرشتے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے کہ اے فرشتوں خوش ہو جاؤ، آج دونوں عالم کا سردار پیدا ہونے والا ہے۔ سارے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے، فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے کہ اے فرشتوں، آج اللہ کا پیارا پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، آج زمین پر وہ ہستی پیدا ہونے والی ہے جس ہستی کے واسطے اللہ نے زمین و آسمان کو، ساری چیزوں کو، بلکہ ہم فرشتوں کو اللہ نے جس ہستی کے لیے پیدا فرمایا، وہ ہستی آج دنیا میں تشریف لانے والی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا اور جنت سجائی گئی، جنت خوب سجائی گئی، آسمان کو سجایا گیا اور زمین پر فرشتے، خوب فرشتے نازل ہو رہے تھے، زمین پر خوب فرشتے اتر رہے تھے، کیونکہ آج وہ پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، وہ ہستی زمین پر اپنا قدم رکھنے والے ہیں، جس ہستی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات، ساری دنیا کو پیدا فرمایا، جس ہستی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، جس ہستی کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، حضرت جبریل امی آتے ہیں، سارے کے سارے فرشتے قطار در قطار، قطار در قطار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور خوشی کتنی دیکھیے آپ کہ جب حضور کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو حضرت جبریل امی آپ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں من جانب اللہ، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے مطابق حضرت جبریل امی جو فرشتوں کے سردار ہیں، آپ حضور کی اس دنیا میں بھیجے جانے پر آپ خدا کی خوشی کس طرح لاتے ہیں؟ آپ اپنے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت سے آپ جھنڈا لے کر آتے ہیں، جھنڈا لا کر آپ کعبے کی چھت پر لگاتے ہیں، اور دوسرا جھنڈا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس مکان میں آپ کی ولادت ہونے والی تھی، جس گھر میں آپ پیدا ہونے والے تھے، یعنی حضرت بی بی آمنہ کے مکان پر، ان کے مکان پر، ان کے مکان کے چھت پر وہاں ایک جھنڈا نصب کرتے ہیں، لگاتے ہیں وہاں پر۔ دیکھیے، سوچنے کی ایک بات یہ ہے، پیدا کرنے والا خود پروردگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بھیجنے والا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسی نے پیدا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ہر ایک کو دنیا میں بھیجتا ہے، لیکن سوچ
سوچنے پر یہ مجبور کرتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات کو جانتا ہی ہے، اس پر تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو حضرت آدم کے پیشانی میں رکھا۔ حضرت آدم کے بعد جو ہے نسل در نسل ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے پیٹ سے ایک کے پیٹ سے ایک کے پیٹ سے منتقل ہوتا ہوتا جو ہے نور محمدی حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگاتا رہا، چمکتا رہا۔ پھر آپ کی پیشانی سے پھر آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں جلوگر ہوا نور محمدی۔ ایک سوچیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالی خوشی کا اظہار فرما رہا ہے فرشتوں کو بھیج کر خوشی کا اظہار فرما رہا ہے، جنت کو سجا کر خوشی کا اظہار فرما رہا ہے۔ پیدائش کے وقت آسمان پر ستاروں کو خوب جگمگا کر اور ستاروں کو زمین سے قریب کرتے ہوئے خوشی کا اظہار فرما رہا ہے۔ دیکھیں خالق وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، بھیجنے والا وہی ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، پہلے سے ہی ہر چیز کا اس کا علم ازلی ہے، پہلے سے ہی اس کا علم اس بات پر ہے کہ جو ہے میں انہیں بھیجوں گا، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود پیدائش کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح خوشیوں کا اظہار کیوں فرمایا؟ ایک سوچنے والی بات ہے، خوشیوں کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ جبکہ جو ہے اسے تو ہر چیز معلوم ہے ہی ہے کہ پیدا ہونے والے کون، کیسے پیدا ہوں گے، کیا ہوں گے، ان کا حال بعد میں کیا ہوگا، اس کے واسطے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں، نہ اول نہ آخر، ہر چیز اس کے لیے کھلی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کے لیے چھپی ہوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پیدا ہونے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق پر اس چیز کو ظاہر فرمایا۔ چوپائے ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے کہ آج جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر پیدا ہونے والے ہیں۔ آسمانوں میں جو ہے خوشخبریاں ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبریاں ہیں آسمانوں میں، جنت میں خوشخبریاں ہیں، حوریں خوشخبریاں سنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، غلمان ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم رہتے ہوئے اس کے علم میں ساری باتیں ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود زمین پر بھیجے جانے پر اس قدر خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو رب ہے، کوئی آئے کوئی جائے اس کی سلطنت میں کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ تو خالق ہے، وہ تو پروردگار عالم ہے، وہ خدا ہے۔ لیکن جب اپنے آخری پیغمبر کو دنیا میں بھیجتا ہے، جب حضور کی ولادت اور پیدائش کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خوشیوں کا اظہار فرماتا ہے، خوشیوں کا اظہار ظاہر فرماتا ہے، خوشی ظاہر فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اے زمین و آسمان، اے جنت اور جنت میں بسنے والی مخلوق، اے زمین اور زمین پر رہنے والی ساری مخلوق، اے چرند و پرند، اے شجر و حجر، درخت و پتھر، اے سمندروں، اے انسانوں، سنو، میں آج خوش ہوں اس واسطے کہ جس کے واسطے میں نے یہ سب کچھ پیدا کیا، جس کی خاطر میں نے سب کچھ بنایا، جس کے واسطے میں نے تمہیں پیدا کیا، جس کی وجہ سے میں اپنی رحمت تمہیں عطا کرتا ہوں، آج وہ پیغمبر کو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔
اس پیغمبر کی وجہ سے میں نے تم پر رحم کیا ہے، اب میرا رحم اور زیادہ تم پر ہوگا۔ اس پیغمبر کو بھیجنے کے بعد تمہارے اوپر اور زیادہ رحم ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے کے پیغمبروں کی امتیں اگر گناہ کرتی تو ان کا گناہ ظاہر ہو جاتا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ بعض پیغمبر ایسے رہے کہ جب ان کی امت میں گناہ ہوتا تو ان کی جو ہے دہلیز پر لکھ دیا جاتا، ان کی چوکھٹ پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ لیکن یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم و کرم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی، حضور کے صدقے ہمیں رحمت عطا فرمائے۔ تو جس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، اس پیغمبر کو جب زمین پر بھیجتا ہے، اس کے بھیجے جانے پر خوشی کا اظہار کیوں؟ کہ میری رحمت میرے بندوں کو اور زیادہ اب حاصل ہوگی۔ پہلے جو رحمت حاصل ہوتی تھی اس کے مقابل اب میری رحمت میرے بندوں کو اور زیادہ حاصل ہوگی۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ رحمت مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی رحمت ہے کہ اس رحمت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا، اتنا رحم فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے پیغمبر آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی برکت یہ ہوگی، آپ کی رحمت یہ ہوگی کہ آپ جب تشریف لا چکے ہیں تو میں ایک ساتھ ساری دنیا پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ساری دنیا پر میں ایک ساتھ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی برکت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر میں امت پر عذاب نازل ایک بار ہی سارے لوگوں پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں نازل کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس واسطے کہ اے پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان میں موجود ہیں۔ اس آیت کریمہ سے حیات النبی کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، حضور زندہ ہیں اس کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی برکت سے میں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بندوں پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو دوستو اور بزرگو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیغمبر کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، ایسے مرتبہ اور مقام والے، ایسے رب کے چہیتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں، آپ کے غلاموں میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ہم اللہ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، جتنا بھی ہم شکر، جتنے بھی ہم نمازیں ادا کریں، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں، جتنی قرآن کی تلاوت کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بہت ہی کم ہے دوستو۔ ہم ہماری حیثیت کے مطابق، ہماری طاقت و قوت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہیں اور مناتے رہنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے، اسی میں ہمارے ایمان کی تازگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور آپ کی محبت ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے کے لیے کافی ہے۔ میں تمام لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تمام کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، مولود کی مجلس میں آپ تمام کو، ہم تمام کو حاضر ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور میں مبارک کہتا ہوں جناب دادا پیر صاحب کلادگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا۔ ان کے علاوہ بھی جو بھی
اب میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ اگر مجلس نہیں کر سک رہے ہیں، حاضر بھی ہوتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم حاضر بھی ہوتے ہیں کسی مجلس میں، ہم ایک بھی اگر محفل میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا نام اگر حضور کے چاہنے والوں میں لکھ دیا جائے تو یہ کافی ہے۔ حضور کے چاہنے والوں میں ہمارا نام اگر لکھ دیا جائے تو ہمارے لیے بہت کافی ہے، بس ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھ جائے حضرت، بیٹھ جائے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، ایک دو اعلان سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ 15 تاریخ آنے والے جمعے کو، جیسے کہ آپ تمامی حضرات کو پتا ہے کہ آنے والے جمعے کو 15 تاریخ جمعے کی نماز کے بعد ہماری اسی مدنی بالا مسجد میں حضور مفکر اہل سنت کے سرپرستی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک دکھایا جائے گا۔ اس اعلان کو آپ حضرات جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ عام کریں اور تمام اہل مسلمانوں کو، عاشقان ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام اہل مسلمانوں کو منہ مبارک دکھانے کی دعوت دیں اور جہاں تک ہو سکے وہاں تک کے اعلان سناتے رہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی اذان تک مردوں کا ہوگا اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک عورتوں کو بھی دکھایا جائے گا۔ آپ حضرات اس اعلان کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلی محفل، کل کی محفل گلزار اناگندی ان کے گھر میں رکھی گئی ہے۔ ان کا گھر گاؤں کے باہر نئے پلاٹوں میں ہے، آنے جانے کے لیے گاڑیوں کا انتظام بھی رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ گھر دور ہے کیا جائیں گے نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ محبوب کے محفل میں ہم تمام کو حاضر ہونا ہے، تو اس لیے سے اس امید سے آپ حضرات اس جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ گلزار اناگندی ان کا مکان پلاٹوں میں ہے، آپ حضرات ضرور بضرور شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار کریم آقا سے اللہ پاک تو اپنے فضل و کرم سے الہ العالمین سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود پاک اور جو کچھ نعتیہ محفل ہوئی واعظ و نصیحت ان تمام میں جس قسم کی غلطیاں خطائیں ہیں تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما. تمام چیزوں کو صاف خصوصیت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں قبول فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تابعین ازواج مطہرات اہل بیت طاہرہ صحابہ بدر احد تبوک خندق کے دنوں کے صحابہ کربلا کی بارگاہ مقدسات میں قبول فرما. جملہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب قبول فرما. جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب قبول فرما. الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کی آج کی اس مجلس کی حاضری کو قبول فرما. ہم تمام کے نیک جائز مقاصد و مرادوں کو پورا فرما. الہ العالمین ہم تمام کے روزی روزگار میں برکتیں رحمتیں نازل فرما. ہم تمام کے لیے پریشانیاں دور فرما. ہم تمام کے لیے مصیبتیں دور فرما. الہ العالمین ہم تمام پر رحم و کرم فرما. ہمارے لیے مولا تبارک تعالی روزی روزگار کے دروازے کشادہ فرما. الہ العالمین برکتیں رحمتیں نازل فرما. مولا تبارک تعالی تنگے رزق تنگے معاش سے ہم تمام کی حفاظت فرما. روزی روزگار میں آسانی پیدا فرما. رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما. حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما. الہ العالمین خصوصاً مولا تبارک تعالی ان بچوں پر جو بچے اس مجلس پاک میں حاضر ہوئے مولا تبارک تعالی انہیں علم کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین انہیں محنت و کوشش کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین انہیں پڑھائی میں دل لگا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہی نے اچھی محنت کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک تعالی ان کے مستقبل کو نیک اور بلند اور تابناک بنا دے. مولا تبارک تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. الہ العالمین کرم فرما رحم فرما. ہم سبوں کے گھروں میں یہاں جو حاضر ہیں بچے بڑے ہم تمام کے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرما. سب کے گھروں سے پریشانیاں دور فرما. ہم تمام کی پریشانیاں دور فرما. مصیبتیں دور فرما. آزمائشیں دور فرما. الہی ہماری مدد فرما. ہماری دعا اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.